السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ کرام ایڈوکیٹ آپ کو اپنے پیج پر اور چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات، وال اسٹریٹ جرنل نے ایک بڑی خوفناک خبر دی ہے کہ ہندو توا کی سرپرستی کے اندر وراٹ کوہلی جو ان کی کرکٹ ٹیم کی بنیادی بیک بون ہے، اس کو بھی گالی گلوچ دی جا رہی ہے، اور اس کی بیگم کو اور بیٹی کو جو چند ماہ کی بیٹی ہے اس کو ریپ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ ہندو توا کی یہ بدبختی ہے ہندوستان کے اندر، کہ ہندوستان کے اندر وہ اقلیتی گروہ ہندو گروہ غالب آ گیا ہے جو ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، اور ان کا وہ ہندو جو وراٹ کوہلی بہت سے میچوں میں اس نے جتوایا انڈیا کو، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، اور اس نے غلطی یہ کی ہے ان انڈیا کے بقول کہ جو محمد شامی ایک مسلمان 11 پلیئروں میں ایک مسلمان ہے، اس کی کارکردگی باقی بھارتیوں جیسی تھی، اس نے اس کا تحفظ کیا ہے، اس پر اسے گالی گلوچ دی گئی ہے، اس کی بیٹی کو اور اس کی بیگم کو ریپ کرنے کے بدترین حملوں سے ارتکاب کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا، اور کتنی افسوسناک بات ہے ہندو توا کے حوالے سے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ طیب اردگان نے ہمیشہ بہادری، دلیری اور جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ G20 ممالک کی اٹلی میں کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں اس کا ٹاکرا جیو بائیڈن سے ہوتا ہے۔ اس نے جیو بائیڈن سے یہ کہا کہ ہم نے ہمارے آپ کا درمیان معاہدہ ہے F-35 کا، اور ہمیں جو F-16 آپ نے 40 کے قریب دیے ہیں، بہت بڑا فلیٹ ہے ان کے پاس، تو ان کے کٹس کو تبدیلی کرنے کے لیے، جس پر جیو بائیڈن نے ناک چڑھاتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم اپنے تحفظات کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق لوگوں کو دیتے ہیں، آپ چونکہ روس سے S-400 لے رہے ہیں، لہذا ہمارا اور آپ کے درمیان ابھی یہ تعلق نہیں بن سکتا۔ یعنی دنیا کے اندر امریکہ اپنے معاہدوں سے اس طرح بھاگتا ہے۔ اور دوسرا بہادری کا یہ ثبوت دیا ہے طیب اردگان نے کہ برطانیہ کے اندر ایک نشست ہو رہی تھی عالمی موسمیاتی امور کے بارے میں، اور چونکہ برطانیہ نے طیب اردگان کو بہتر تحفظ فراہم نہیں کیا، لہٰذا انہوں نے روم ہی سے ترکی جانے کا ارادہ ظاہر کیا، اور وہ جو عالمی موسمیاتی کانفرنس جس کا ایک شریک کار ترکی طیب اردگان تھا، اس نے پھر دوبارہ بہادری، دلیری اور ہمت کا ثبوت دیا ہے، اور کہا کہ اگر آپ مجھے میرے معیار کے مطابق جو صدور کو سیکورٹی فراہم ہوتی ہے اگر وہ نہیں دیتے تو میں آپ کے ملک میں آنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ کتنی شاندار انہوں نے روایت قائم کی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہمت دے کہ ہمارے تو وزراء اعظم کی شلواریں اتار لی جاتی ہیں، پاکستان کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے، چین اور امریکہ کے درمیان دوبارہ سرد جنگ کا آغاز ہوا ہے تائیوان کے حوالے سے۔ دونوں ہی وزراء خارجہ ملتے ہیں، اور وزراء خارجہ اینٹی بلنکن نے یہ بات کہی ہے کہ تائیوان کے اندر آپ زبردستی نہ کریں، ہم بے شک چائنا کی ون چائنا پالیسی پر یقین رکھتے ہیں۔ اس پر چین کے وزیر خارجہ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ان کو اٹھا رہے ہیں، ان کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ چائنا کے خلاف اٹھیں، اگر آپ ان کے پش سے ہٹ جائیں گے تو ہمارے تو تائیوان کے اندر معاملات درست ہو جائیں گے۔ لہذا دونوں ہی بڑے جو سپر پاورز ہیں ان میں آپس میں سرد جنگ کا آغاز ہوا، جیسے پہلے سرد جنگ کا آغاز تھا وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ انڈین پیسفک میں ہو رہا تھا، جنوبی چین میں ہو رہا تھا، اب یہی وہ تائیوان کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔